الله والله والله. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبه قال حدثنا مسدد أن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. یہ مسجد نبوی کے خاص حصے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. فضل ما بین القبر والمنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے منبر کی درمیانی جگہ کا بیان، جو تقریباً 50 ہاتھ کی زمین ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس کا بیان ہے. یہ عباد ابن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہی مضمون اگلی روایت میں حفص ابن عاصم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور اس میں ایک ٹکڑے کا اضافہ ہے: ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے. پہلی بات یہ کہ روایت میں آ رہا ما بین بیتی و منبری، اور عنوان لگایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ما بین القبر والمنبری. دونوں میں بظاہر تطبیق نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ حدیث کی شرح کے طور پر لگایا ہے کہ بیتی سے مراد وہ گھر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی طور پر قیام پذیر ہیں، یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ جو روایت میں بیتی آ رہا ہے اس سے مراد آپ کی قبر ہے. اسی لیے ترجمۃ الباب میں بجائے فضل ما بین البیت والمنبر کے بجائے کیا کہا؟ فضل ما بین القبر والمنبر، کہ بیت سے مراد آپ کی قبر ہے. اور بعض روایتوں میں خود یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بخاری کے علاوہ دیگر کتب کے اندر ہے: ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ حقیقی معنی پر محمول ہے، یعنی یہ جنت کے باغوں میں کا ایک ٹکڑا ہے جو دنیا میں منتقل کر دیا گیا ہے. جیسا کہ حجر اسود کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اسی طرح جو ریاض الجنہ ہے یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا تھا جو دنیا میں منتقل کر دیا گیا اور مسجد نبوی کا اس کو جز بنا دیا گیا. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا وہ جنت کے باغ کے اندر عبادت کر رہا ہے، اور جیسے وہاں اللہ کی خاص رحمت اور اس کا رضوان خوشنودی حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے والے، وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے جنت کے اندر، اسی طرح اس جگہ عبادت کرنے والے کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ عبادت کرنے والا جنت کے باغوں میں پہنچ جائے گا. ایک معنی اور بیان کیا گیا کہ جس طرح حلق الذکر کو، ذکر کے حلقوں کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے. روایت میں ہے نا: اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوها، جب جنت کے کیاریوں میں سے گزرو تو اس کو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ جنت کے کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو ذکر کے حلقوں سے اگر گزرو تو اس کو چر لیا کرو. اسی طرح اس علاقے کو بھی جو منبر اور قبر اطہر کے درمیان ہے، اس کو بھی جنت کا کی کیاری قرار دیا گیا اپنی خصوصیات اور اپنی برکات کے اعتبار سے. بہرحال ان سارے معانی کی گنجائش ہے اور کسی ایک معنی کا دوسرے معنی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سارے معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اس کی یہ خصوصیت ہے. اب
یہ حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو حجر اطہر ہے یہاں سے لے کر جو آپ کا ممبر جس جگہ نصب کیا گیا تھا، ممبر اپنی جگہ پر ہے، قبر بھی اپنی جگہ پر ہے، ان دونوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ جگہ متعین ہے۔ آج بھی اس کو ایک امتیاز حاصل ہے نشان کے اعتبار سے۔ پوری مسجد نبوی کے اندر جو قالین بچھایا جاتا ہے وہ سرخ رہتا ہے، لیکن اتنے حصے کا قالین جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ اس کی زمین اصل سفید ہوتی ہے، پھول بوٹے اس کے اندر بھی بنے ہوتے ہیں، لیکن اصل زمین اس کی سفید ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حصے کے اندر کے جو ستون ہیں ان ستون کا بھی رنگ الگ رکھا جاتا ہے۔ بڑی مارا ماری رہتی ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لمبی لمبی لائن لگانی پڑتی ہے، تب وہاں پر حاضری کی نوبت آتی ہے۔ ایک ٹکڑا تو یہ ہو گیا، وَمِنبَرِ عَلَى حَوْزِي، میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے۔ اس کے اندر بھی دونوں معنی ہیں۔ حقیقی معنی لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا یہ ممبر جو اس وقت مسجد نبوی کے اندر رکھا ہوا ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد میرے حوض پر ثبت کر دیا جائے گا، نصب کر دیا جائے گا۔ تو میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا جو قیامت قائم ہونے کے بعد حوض کوثر مجھے دیا جائے گا، انا اعطینا کل کوثر، میرا یہ ممبر اس حوض کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ حوض کوثر اس جگہ پر ہوگا جہاں میرا ممبر ہے، اور میرا موجودہ ممبر آنے والی زمانے میں جہاں حوض کوثر ہوگا اس جگہ پر نصب ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس ممبر کے پاس جو عبادت کرے گا اس کو میدان محشر میں میرے حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہر اعتبار سے اس حصے کی بھی خصوصیت ہو گئی، اور یہ حصہ بھی جو ہے یہ ریاض الجنہ کے اندر شامل ہے۔ تو ایک فضیلت تو ممبر سے لے کر مسجد نبوی تک کی عام ہو گئی پورے کی، تو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، اور خاص طور سے ممبر کے قریب کی جو جگہ ہوئی اس کی ایک فضیلت الگ سے ہے کہ ممبری اعلی حوضی۔ چلیے باب مسجد بيت المقدس. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنهم يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعجبني وآنقني قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد مسجد بیت المقدس کی فضیلت کا بیان ہے، وہ جو وہاں اجمالاً مختصراً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے آئے تھے، یہاں تفصیل کے ساتھ آ گئی کہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی انہوں نے بیان کی ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگی۔ روایت آ چکی ہے، ایک یہ کہ عورت 2 دن کا بھی سفر نہ کرے بغیر شوہر یا بغیر محرم کے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہ رکھا جائے، صبح کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز ادا نہ کی جائے، اور 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا خاص طور سے ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووزع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووزع علي رضي الله تعالى عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يسلي ثوبا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن مخرمة بن سليمان أن قريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنهم أنه قال أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فاستجعت على أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه،
ثم قرأ الأشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قال إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استدعى حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب استعانت الید فی الصلاة اذا کان من امر الصلاة. تہجد کا، قیام لیل کا بیان پیچھے آ چکا ہے، جس میں لمبی لمبی نماز ادا کی جاتی ہے، لمبی نیت بندی ہوئی ہے، آدمی حرکات سے روک دیا گیا ہے، لیکن درمیان نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ استعمال کرنا پڑ جائے. مثلا کہیں خارش ہو رہی ہے، کھجلانا پڑ گیا، یا نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں گیا، ٹوپی گر گئی، اس کو اٹھا کے رکھنا چاہتا ہے، یا اور کوئی ضرورت پیش آ گئی. تو اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، پسینے سے کپڑا چپک گیا، رکوع میں جانا ہے، لگتا ہے کہ اسی طرح چلا گیا تو شاید دقت ہوگی، تو ذرا سا ہاتھ سے کپڑے کو اونچا کر دیا. ہاتھ کا استعمال نماز کی اصلاح کے لیے اگر کرنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں استعانت الید فی الصلاۃ، ہاتھ سے کام لینا، ہاتھ سے مدد لینا نماز کے اندر، لیکن ایک قید لگا دی، اذا کان من امر الصلاۃ، جبکہ یہ استعمال نماز کے کام سے ہو، یعنی نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کی کسی ضرورت کے لیے. مثلا یہ کہ سجدے میں، یہ تو میں نے تمہید جو بتائی تہجد کی نماز کی، وہ ایک ربط قائم کرنے کے لیے، ورنہ یہ تہجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. پنجگانہ نماز پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، مختصر نماز پڑھ رہا ہو، سب کے اندر ضرورت پیش آ سکتی ہیں. سجدے میں جا رہا ہے، جہاں پیشانی رکھنی ہے وہاں پر کنکر پڑا ہوا ہے، پیشانی کے اندر کنکر چبھے گا، ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا. اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑ جائے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی سامنے سے گزرتا جا رہا ہے، نیچی نگاہ کی، اسے نظر نہیں آتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ ایسے کر دیا اشارہ کرنے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی نماز کی اصلاح کے لیے کہ مرور بین یدی المصلی لازم نہ آئے. اگرچہ یہ گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن روایت میں اسے بھی منع کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سامنے سے جانا چاہے تو اس کو روکو، اور اگر نہ رکے فلیقاتل ہو تو اسے قتال کرے. روایت شاید گزر چکی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. تو یہ ضرورتیں ہو سکتی جس میں ہاتھ، نیت کھول کر ہاتھ کو استعمال کرنا پڑے. فرماتے ہیں نماز کی ضرورت کے لیے اگر ہوگا تو اس کو کر سکتا ہے، اور نماز کی ضرورت کے لیے نہ ہو تو نہیں کر سکتا. مگر ایک بات پر اتفاق ہے کہ عمل قلیل کی گنجائش ہے، عمل کثیر کی گنجائش نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی عمل کا جائز ہونا، اور ایک ہے عمل کا مفسد صلاۃ ہونا یا نہ ہونا. دونوں کو الگ الگ دیکھیے. بعض کام ایسے ہوں گے کہ جن کی نماز کے اندر اجازت ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، گناہگار نہیں ہوگا. مثلا سانپ آ گیا سامنے، بچھو آ گیا، کوئی درندہ آ گیا حملہ کرنے والا، تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا، اور اس مقابلے میں اگر عمل کثیر پایا گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. سامنے کوئی سامان رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی آدمی آیا گٹر اٹھا کے لے کے بھاگنے لگا، یہ دوڑائے گا اس کو، اگرچہ اس کی وجہ سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی لیکن گناہگار نہیں ہوگا. ایک لطیفہ سن لو، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا، ادھر ہی اسی علاقے کے پورا پچھم والے، کہ ایک دیہاتی اسٹیشن پر گاڑی رکی، اتر گیا نماز پڑھنے کے لیے. گاڑی دیر تک رکتی تھی تو اس نے تھیلے میں سے لوٹا نکالا، پانی لیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی.
اب پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب غیر آ کے اٹک گیا. غیر المغضوب علیہم، غیر کے آگے آ نہیں رہا، غیر کر رہا ہے. اتنے میں کوئی دوسرا دیہاتی نمازی وہ اترا. اس نے سوچا اس کا لوٹا لے کے میں بھی وضو کر لوں. آیا لوٹا اٹھانے لگا. اس نے پوچھا نواجی بے نواجی، اس نے کہا نواجی کہ غیر کے آگے. اس نے کہا مغضوب علیہم ولا کہ تو حافظ دکھے، لے جا، نیت بندھی ہوئی ہے. یعنی میں نے تو صرف غیرل کے آگے پوچھا، تجھے اور آگے ہی بتا دیا تو حافظ دکھے لے جا. تو اگر کوئی سامان ہو تو وضو کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن کوئی گٹھری اٹھا کے لے جانا چاہے تو کیا کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک کس عمل کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اور ایک کس عمل سے نماز باقی رہے گی یا کس سے ٹوٹ جائے گی. دونوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. جو وہ اعمال کہ جن کی اجازت بھی ہے اور ان سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل قلیل و عمل کثیر نہ ہو. اب عمل کثیر اور عمل قلیل کے درمیان فارق کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تعریف متعین نہیں ہو سکی. الگ الگ تعریفیں کی گئی ہیں. خود احناف کے یہاں 3-4 تعریف تو آپ نے شرح وقایہ کے اندر پڑھ لی ہے. کہ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کام کے کرنے میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہوں، یعنی ایسا کام جس میں دونوں ہاتھ لگانا پڑے، چاہے وہ ایک ہی ہاتھ سے کیوں نہ کر لیا جائے. لنگی کھل گئی، اب ظاہر بات ہے کہ ایک ہاتھ سے کرنے کا کام نہیں ہے، اب اسی کو زبردستی ایٹ رہا ہے تو یہ دونوں ہاتھ والا کام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کو کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اس عمل کے کرنے والے کو دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، وہ عمل کثیر کہلائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ رائے مبتلا بھی پر موقوف ہے. رائے مبتلا بھی کا مطلب جس کو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے خیال میں اگر یہ عمل قلیل ہے تو عمل قلیل ہے، اور اگر اس کے خیال میں عمل کثیر ہے تو عمل کثیر ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت سے مسائل میں رائے مبتلا بھی کے اوپر مدار رکھا جاتا ہے. پانی کی نجاست و طہارت، کپڑے کی نجاست و طہارت وغیرہ کے سلسلے میں، اس لیے یہ قول راجح ہونا چاہیے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں تردد ہے، اس لیے کہ آدمی کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز الگ ہوتا ہے. ایک عمل ہے کہ جو عمل قلیل ہے لیکن آدمی شک کا مریض ہے، وہ اس کو عمل کثیر سمجھ لے گا. اور ایک عمل ہے جو حقیقت کے اعتبار سے کثیر ہے لیکن ایک آدمی لاپرواہ قسم کا ہے تو کہہ دے کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا ہے یہ. اس لیے کسی ایک تعریف پر مدار نہیں رکھنا چاہیے. ان تمام صورتوں میں سے کسی بھی اعتبار سے اگر وہ عمل قلیل عمل کثیر بن جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اذا کان من امر الصلاۃ کی قید لگا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کر دیا کہ عبث کے طور پر ہاتھ کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لغو کام میں کوئی کسی کی عادت ہوتی ہے داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، نیت باندھ لی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. لغو کے طور پر، عبث کے طور پر تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. اذا کان من امر الصلاۃ کا مطلب وہ اصلاح صلاۃ کے لیے ہو. اب آگے کے الفاظ کو دیکھیے. قال ابن عباس یستعین الرجل فی صلاته من جسده بما شاء. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی نماز میں اپنے بدن سے مدد حاصل کر سکتا ہے جس چیز سے بھی چاہے، یعنی ید کی بھی قید نہیں ہے. سجدے میں گیا، کمزور آدمی ہے کہ ہنی ٹکا لی اس نے، تو یہ ید کا اطلاق تو عام طور سے اگلے حصے پر آتا ہے جس کو کام میں استعمال کیا جاتا ہے. کہ ہنی کو اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کی استعانت بالید نہیں کہتے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ ہاتھ کی خصوصیت نہیں ہے، کسی اور عضو کو بھی اگر نماز کی اصلاح کے لیے استعمال کرنا پڑ جائے تو گنجائش ہوگی. لیکن ان کی روایت میں اذا کان من امر الصلاۃ کا لفظ نہیں آیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے بنیاد میں اذا کان من امر الصلاۃ کا لفظ بڑھا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ آگے جتنی بھی گنجائش بیان کی جا رہی ہے سب اسی صورت میں ہے جبکہ امر صلاۃ سے متعلق ہو. اسی طرح وضع ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ ورفعها، ابو اسحاق نے نماز کے اندر اپنی ٹوپی رکھی اور اس کو اٹھایا. اس کا دو معنی ہے. اگر یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، تقدیم تاخیر ہے، تو یوں ہوگا کہ رفع ابو اسحاق قلنسوتہ ووضعها، گرمی بہت لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا تو ٹوپی کو پکڑ کے انہوں نے اٹھایا، رفعها، اور ذرا سی ہوا لگ گئی پھر رکھ دیا. ایک ہاتھ سے ٹوپی کو پکڑ کر اٹھایا اور تھوڑی دیر رکھ کے بعد اس کو سر کے اوپر رکھ لیا. اس صورت میں تو رفعها سے مراد سر سے اوپر اٹھانا اور وضعها سے مراد سر کے اوپر دوبارہ رکھنا ہے. اور اگر اسی ترتیب کے ساتھ لے وضع ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ ورفعها، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی اتار کے زمین پر رکھ دی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو اٹھا لیا، یعنی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا. یہ کس لیے تھا؟ گرمی اتنی لگ رہی تھی کہ نماز میں خلل پڑ رہا تھا تو تھوڑا تو سکون حاصل کر لی کہ اتنا کر لیا. اور صحت صلاۃ کے لیے سر کا ڈھکا ہونا شرط نہیں ہے، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی اصلاح صلاۃ کے لیے عمل کر لیا. ووضع علی رضی اللہ عنہ کفہ علی رسغہ الایسر الا ان یحک جلدا او یصلح ثوبا. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہتھیلی کو اپنی بائیں کلائی پر رکھا. نماز کے اندر نیت باندھی تو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں کلائی کے اوپر رکھا، نیت باندھنے میں جیسے رکھا جاتا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کلائی کے اوپر اس کو رکھا جائے، ہتھیلی کو، یعنی ذراع کو پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کو وضع علی الذراع کہا جائے گا، تو ان کے یہاں علی الذراع نہیں تھا. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی موجود ہے، من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، سنت میں سے ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ناف کے نیچے، تو وہاں بھی کف کا لفظ ہے. تو حضرت علی نیت باندھتے تھے کلائی کے اوپر، یہ بائیں کلائی کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھتے تھے. الا ان یحک جلدا او یصلح ثوبا، سوائے اس کے کہ ان کو کھال کھجلانے کی ضرورت پیش آ جائے یا کپڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. یہ ٹکڑا حضرت علی کے عمل کے اندر شامل ہے. بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ یہ اصل ترجمۃ الباب سے متعلق ہے، یعنی استعانت الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ الا ان یحک جلدا او یصلح ثوبا، وہاں سے اس کو جوڑ لگایا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمل کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا جز ہے کہ وہ نیت باندھے رہتے تھے، لیکن اگر خارش ہونے لگی تو نیت کھول کر خارش کو دور کر لیتے تھے. یا کپڑا ٹھیک کرنے کے لیے، کپڑا ٹھیک کرنے کی میں نے مثال دے دی تھی، گرمی کی وجہ سے پسینہ ہو رہا ہے، کپڑا چپک رہا ہے، سجدے میں جانے میں رکاوٹ پڑے گی تو ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر لیا. روایت دیکھ لی، وہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے رات گزاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو دیکھنے کے لیے اس کا وہ حصہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر ان کے داہنے کان کو پکڑ کے اس کو ملا. یہ کیا مقصد تھا؟ یہ متوجہ کرنا تھا کہ تم غلط جگہ پر کھڑے ہو گئے ہو. اس روایت میں تو صرف کان کو ملنے کا تذکرہ ہے، اور دوسری روایتوں میں اس کا بھی صراحت موجود ہے کہ ان کو کھینچ کر آپ نے داہنی طرف کیا.
تو آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ان کے سر پر رکھ کر کان کو پکڑا متوجہ کرنے کے لیے اور کھینچ کر دائیں طرف لیا، یہ ہاتھ کا استعمال ہوا۔ یہ اصلاح صلاۃ کے لیے تھا کہ دو مصلی جب نماز پڑھ رہا ہو، ایک امام ایک مقتدی، تو کھڑے ہونے کی جو مسنون حیت تھی اس پر لوٹ کر آ جائیں۔